بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہر ذی روح کا پالنے والا ہے۔ میں ہوں میاں عباس قیصر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے فائدے کی اس میں باتیں آئیں، کیونکہ ہر دوسرا شخص جو ہے اس ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، اس کا میں پارٹ نہیں بنانا چاہتا، تو انشاءاللہ آپ لوگ یقیناً مستفید ہوں گے۔ میرے اس ٹاپک سے مراد ہے حق مہر۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حق مہر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں۔ حق مہر وہ نقد رقم یا دوسری جائیداد ہے جو زوجہ معاہدہ نکاح کے بعد شوہر سے پانے کی مستحق ہوتی ہے۔ شرعاً نکاح ایک دیوانی معاہدہ ہے اور مہر اس مالی نفع کا نام ہے جو عورت شوہر سے نکاح کے عوض پانے کی مستحق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں یہ کہا ہے کہ عورتوں کو مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آ گئی۔ تو اب ہے مہر کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس آف ڈاور۔ مہر کی اہمیت اس بات میں ہے کہ خاوند کے طلاق دینے کے حق کے استعمال کے خلاف کسی حد تک عورت کے لیے ڈال کا کام دیتا ہے۔ اسلامی قانون کے تحت خاوند اپنی بیوی کو کسی وقت بھی طلاق دے سکتا ہے اور مہر خاوند کے اس اختیار پر کسی حد تک حاوی ہو کر بیوی کو تحفظ دینے کا باعث بنتا ہے۔ مزید برآں اگر باری مہر ہو تو خاوند ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی جسارت نہیں کرتا۔ اس وجہ سے لاتعداد عورتیں مطلقہ ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ اب ہے کہ مقدار کے لحاظ سے مہر کی اقسام کیا ہیں، کلاسیفیکیشن آف ڈاور۔ تو اس کی دو میجر اقسام ہیں۔ ایک ہے مہر مقررہ، اسپیسیفائڈ ڈاور، اور باہمی رضامندی سے مہر کی رقم متعین کر دی ہو تو مہر مقررہ کہلاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار کا تعین شریعت نے نہیں کیا۔ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو جتنا مہر چاہے مقرر کرے۔ تو اب دوسرا ہے مہر مثل۔ اگر معاہدہ نکاح کے وقت مہر کی رقم مقرر نہ کی گئی ہو یا یہ طے کر لیا گیا ہو کہ عورت کو کوئی مہر ادا نہیں کیا جائے گا، تب بھی عورت کو حق حاصل ہے، اس کو حق ہے کہ وہ حق مہر سے محروم اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں نکاح درست ہوگا اور عورت مہر مثل کی مستحق ہوگی۔ مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کے خاندان کی دوسری مثلاً بہن، حفیظات بہن وغیرہ لڑکیوں کا عام طور پر جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، بشرطیہ کہ یہ حسب ذیل اوصاف میں، یعنی کہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ حسب ذیل اوصاف میں ان جیسی ہو: عمر، حسن، مال، علم و ادب، پھر عقل و تمیز، ذہانت و پاک بازی اور زمانہ و مکان وغیرہ۔ تو اب ایک پوائنٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ بہت سارے کم لوگ جو ہیں وہ اس
پوائنٹ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہے نکاح شگار۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح کی جو صورتیں رائج تھیں، ان میں سے ایک نکاح شگار ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً اپنی بہن، بیٹی یا زیر کفالت لڑکی کو بی سے نکاح میں دے دے، اور بھی اپنی بہن، بیٹی یا زیر کفالت لڑکی کو کے نکاح میں دے دے، تو اس صورت میں عورت کا مہر متعین نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک نکاح دوسرے کا بدل اور مہر بن جاتا ہے۔ شرعاً ایسا کرنا منع ہے اور گناہ کا باعث ہے، لیکن اگر ایسا کیا گیا تو دونوں عورتیں مہر مثل کی مستحق ہوں گی۔ ادائیگی کے اعتبار سے مہر کی اقسام کیا ہیں؟ کلاسیفیکیشن آف ڈاور اکارڈنگ ٹو پیمنٹ۔ ادائیگی کے لحاظ سے مہر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک مہر مؤجل، دوسری مہر موجل، تیسری مہر مطلق۔ مہر موجل جب معاہدہ نکاح کے وقت مہر کی کل مقدار یا اس کے کسی متینہ جز کو مؤجل قرار دیا جائے تو عند الطلب، خواہ تعلقات زوجیت قائم ہونے سے قبل یا بعد میں طلب کیا جائے، شوہر پر اس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ اگر ایک مہر معجل کی رقم طلب کرنے پر شوہر نے بیوی کو ادا نہ کی ہو تو بیوی شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر شوہر عدالت میں آدھا حقوق زناشوئی یعنی کہ طلب زوجہ کا دعویٰ دائر کرتا ہے یا دائر کرے تو عدالت اس کی داد رسی نہیں کرے گی جب تک وہ مہر مؤجل کی رقم ادا نہ کرے۔ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی یا اس کے رشتہ داروں کو وقتاً فوقتاً نقد رقم یا ساز و سامان کی صورت میں کچھ دیا ہو تو جب تک اس کا واضح ثبوت نہ ہو کہ یہ رقم یا سامان مہر کی ادائیگی کے طور پر دیا گیا، اس کا مہر کی رقم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور بیوی بدستور اپنا کل مہر وصول کرنے کا حق رکھتی ہے، یعنی کہ حقدار ہوگی۔ اب ہے دوسرا پوائنٹ ہے مہر موجل۔ اگر مہر کی کل رقم یا کسی جز کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص مدت معین کی گئی ہو تو وہ مدت پوری ہونے کے بعد مہر واجب الادا قرار پاتا ہے، ورنہ موت یا طلاق سے نکاح فسخ ہو جانے پر واجب الادا قرار پاتا ہے اور بیوی اس کی وصول یابی کا تقاضا کر سکتی ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے مہر مطلق۔ جب نکاح کے وقت مہر کی رقم کے متعلق تعین نہ کیا گیا ہو کہ وہ مؤجل ہے یا موجل، تو اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے مطابق شیعہ حضرات کے نزدیک کل مہر مؤجل قرار پائے گا۔ اہل سنت کے مطابق یعنی کہ اس کے نزدیک مہر کا کچھ حصہ مؤجل اور بقیہ موجل قرار پائے گا۔ اب یہ رہا سوال کہ مؤجل اور موجل میں کیا نسبت ہو سکتی ہے،
تو اس کا فیصلہ جو ہے رواج کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر رواج میں اس کی مثال نہ مل سکے تو پھر مہر کی مقدار اور فریقین کی حیثیت کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آئلی قانون کے آرڈیننس 1961 کی دفعہ 10 میں یہ حکم موجود ہے کہ اگر مہر کے متعلق معاہدہ نکاح کے وقت کوئی وضاحت نہ کی گئی ہو کہ آیا مہر معجل یا مہر موجل، تو پورا مہر معجل قرار دیا جائے گا۔ نیز اسی آرڈیننس کی دفعہ 6 میں یہ حکم ہے کہ کوئی شخص یونین کو سل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی یا نکاح کرتا ہے تو پہلی بیوی کو کا حق مہر جو ہے وہ فی الفور واجب الادا ہوگا، خواہ ابتدا میں اس کا معجل ہونا قرار پایا ہو۔ اب زوجہ جو ہے وہ زوجہ کا مہر حق مہر کو معاف کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا کل حق مہر یا اس کا کچھ حصہ اپنے شوہر یا اس کے وارثوں کو معاف کر دے۔ یہ معافی بغیر کسی بدل کے بھی ہو سکتی ہے، البتہ یہ ضروری نہیں، بلکہ البتہ یہ ضروری ہے کہ عورت اپنی مرضی سے معاف کرے۔ اس سلسلے میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، جیسا کہ بعض خاندانوں میں یہ رسم ہے کہ جب شوہر وفات پاتا ہے تو اس کو دفنانے سے پہلے اس کی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ مہر معاف کر دے ورنہ شوہر جنت سے محروم رہے گا۔ تو ایسے حالات میں معافی کو آزادانہ مرضی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز میرے چینل کو جو ہے نا وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہر صورت میں کریں۔ مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔